بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرات گرامی قدر، یوں تو پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہایت جامع، کچھ صورتیں یا کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے مضامین، جن کے مفاہیم بہت ہی زیادہ جامع ہوتے ہیں۔ تھوڑے الفاظ کے اندر مفہوم بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ویسے بھی عربی کا ایک مقولہ ہے، خیر الکلام ما قل ودل، بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو اور اس کی دلالت، اس کی رہنمائی زیادہ قوت کے ساتھ ہوتی ہو۔ انہی آیات میں سے ایک یہ بھی آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں 3 ایسے اچھے کاموں کا ذکر فرمایا کہ اگر وہ 3 اچھے کام کر لے تو پوری دنیا کی زندگی کے اندر جتنی اچھائیاں، جتنی نیکیاں ہیں اور جتنی خیر کی باتیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 ہی کاموں سے منع کر دیا۔ وہ 3 کام ایسے ہیں کہ ساری زندگی کی جتنی بھی کوئی برائیاں ہوں، جتنے بھی کوئی گناہ ہوں، جتنی بھی خرابیاں ہوں، جتنے بھی نقصانات ہوں، وہ سارے کے سارے ان 3 کے اندر آ جاتے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی شخص اس آیہ مبارکہ کے مندرجات کو پوری غور و فکر کے ساتھ سمجھے، سوچے، فکر کرے اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، اس پر عمل کرے، تو یقیناً اس کی دنیا کی زندگی ہی خالی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی بھی اسودہ حال ہوتی۔ دنیا کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے، اطمینان اور سکون مل جاتا ہے، خلف شاری ختم ہو جاتی ہے۔ جس اضطراب اور بد امنی کے اندر ہم ملوث ہو چکے ہیں یا اس کا شکار ہو چکے ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے پہلی بات کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل۔ لوگو، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا۔ دوسرے لفظوں کے اندر عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف۔ قرآن مجید کے اندر لفظ قسط بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ یہ عدل 2 طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بھی عدل و انصاف سے کام لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کی کوتاہی کے ہم مرتکب نہ ہوں، تفریط کے اندر نہ آئیں۔ یہ کوتاہی اور تفریط کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اچھی اچھی اللہ کی خوبیاں ہیں، اچھے اچھے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے ہیں یا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، قرآن کے اندر آ گیا یا حدیث کے اندر آ گئی، وہ اللہ کی صفات ان کو اسی طرح مانا جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے، ان کو تبدیل نہ کیا جائے،
ان کی تعویل نہ کی جائے، ایسے مفہوم اور ایسا مطلب نہ اس کا نکالا جائے جو اللہ رب العزت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی اچھی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے ناموں میں سے 99 ایسے نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو شخص بھی ان صفات کو، ان ناموں کو محفوظ کر لے، یاد کر لے۔ یاد کرنے کا مطلب، احصاء کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے، ان کے مطابق اپنا عمل کر لے، ان کو یاد کر لے، ان کو پڑھا کرے، یہ شخص جنتی ہے۔ دخل الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کا مرتکب نہ ہو، اس کے ساتھ تفریط والا کام نہ کرے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان صفات کے متعلق بہت سارے یہاں لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے اور لوگ جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کدھر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ عدل اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کو من وان اسی طرح مانے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف، کوئی تعویل، کوئی تعطیل جو ہے نا وہ نہ، ان کا انکار نہ کرے۔ دوسرا عدل مخلوق کے متعلق۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کے عدل کے بارے میں ایک دوسری صورت بھی ہے، افراط کا شکار ہو جانا، زیادتی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے کے اندر وہ زیادتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ کسی غیر کے اندر جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ بہت ساری ایسی صفات ہیں، کچھ ایسے جاہل اور لا علم لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اللہ کی مخلوق کے اندر ثابت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ عدل کے منافی ہے۔ انصاف، عدل یہ ظلم کے مد مقابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو عدل و انصاف کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین یوم القیامت، وہ لوگ کہ جو اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کرتے ہیں، خالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی نہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل کا کیا مطلب ہے؟ ان کے حقوق پورے کے پورے ادا کیے جائیں، ان کے حقوق مارے نہ جائیں، ان کے حق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، اور ان کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی کی جائے۔ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ میرا حق ادا کریں، اسی طرح میرے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ آپ کی اس خواہش کے مطابق میں بھی آپ کے حقوق کو پوری طرح ادا کروں۔ دنیا کے اندر اگر نظام کی خرابی کی اصل بنیاد ہے تو یہی ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، نہ ہم گھروں کے اندر عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، نہ محلوں کے اندر عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، نہ شہروں کے اندر عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، نہ ہم اپنے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرواتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی جو ہے وہ بات۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، لوگو اللہ عدل کے متعلق تمہیں باقاعدہ طور پر آرڈر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں۔ اور یہ آرڈر معمولی آرڈر نہیں، یہ آرڈر کی بات سمجھنے کے لیے آپ کسی عدالت کے اندر چلے جائیں، کوئی ہائی کورٹ کی عدالت، تو ان کے پاس ایک ہتھوڑا رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ جو
جج ہے نا، جب کسی قسم کا کوئی آرڈر کرتا ہے تو ہتھوڑا مارتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارا آرڈر ہے، اور کسی انسان کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کی مخالفت کر سکے، حالانکہ آرڈر کس کا ہے؟ مخلوق کا، ایک انسان کا، انسانوں میں سے ایک انسان کا آرڈر ہے تو اس کی وہ مخالفت کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ کیا ہوتا ہے؟ توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت پہ اسی طرح آرڈر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور ساری کائنات کا مالک بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المقسطین، وہ لوگ کہ جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی دائیں جانب نور کے ممبروں کے اوپر تشریف فرما ہوں گے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ وکلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کا کوئی دایاں بایاں ہاتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ دائیں ہی ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں یہ خوش نصیب کہ جو اپنے نفسوں کے متعلق بھی عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے متعلق بھی عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے کے اندر کہ جن کے یہ نگران بنائے گئے ہیں، جن کے یہ ذمہ دار بنائے گئے۔ گویا کہ اس کے اندر آ گیا انفسہم، اپنے نفسوں کے اندر، نفس کے متعلق کیا عدل و انصاف ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ میری عزت کریں، تو آپ کا بھی حق ہے کہ میں آپ کی عزت کروں۔ میرا حق تب پورا ہوگا کہ جب میں آپ کا احترام کروں گا، آپ کا اکرام کروں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی شخص میری گستاخی نہ کرے، میری توہین نہ کرے، تو میرے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ میں آپ کا بھی اکرام کروں، آپ کی توہین جو ہے نا وہ نہ کروں۔ اسی طرح دیگر چیزیں بھی آپ خود ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا اس کے بعد فرمایا وفی اہلہم، اپنے گھر والوں کے متعلق سر فہرست اس کے اندر اولاد شامل ہوتی ہے۔ ہم اولاد کے اندر بھی بڑے بے انصاف نکلے ہیں، کسی کو اچھا جانا اور کسی کو برا جانا، ہدیہ تحفہ دیا تو کسی کو اچھا جان کے اس کو دے دیا، کسی کو محروم کر دیا۔ اگر بیویاں ہیں تو بیویوں کے متعلق ہم نے بے انصافی کرنا شروع کر دی، اور نتیجہ اس کا کہاں تک پہنچ گیا؟ ناچاکی۔ یہ سارے کا سارا کیا درا کس بات کا ہے کہ اللہ کے اس حکم کو ہم نے بجا آور نہیں لایا، اس کو تسلیم نہیں کیا کہ جس طرح اس کو تسلیم کرنے کا حق تھا۔ وما ولو، اور ان لوگوں کے بارے کے اندر بھی وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں کہ جو ان کے وہ نگران بن چکے ہیں۔ ہماری نگرانی گھر سے اگر دوسری جگہ پہ منتقل ہو گئی ہے، محلے کی سطح پہ ہو گئی ہے، شہر کی سطح پہ ہو گئی ہے، ملک کی سطح پہ ہو گئی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمارا بڑا جو محلے کا چودھری ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، ایم پی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، ایم ایل اے تو اس کی ذمہ داری ہے، وزیر ہے اس کی ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ ہے اس کی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم ہے اس کی ذمہ داری ہے، صدر ہے اس کی ذمہ داری، جو بھی اس کے ماتحت ہے، ہر شخص کو اس کا خالق اور مالک یہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، لوگوں تمہیں اللہ رب العزت عدل کے متعلق حکم ارشاد فرماتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں۔ تو جب انسان یہ عدل والے ایک نقطے کے اوپر انسان عمل کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر امن و ایمان قائم ہو جائے گا، امن و امان پوری طرح آ جائے گا۔ کوئی کسی کا گلا نہیں کاٹے گا، کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا، اور جنت کا گہوارہ جو ہے نا وہ بن جائے گا ہمارا ملک۔ دوسری بات جو اللہ رب العزت نے حکمن ارشاد فرمائی ہے، فرمایا والاحسان، اللہ تبارک تعالیٰ عدل کے ساتھ ساتھ احسان کا حکم دیتے ہیں۔ احسان کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک تو احسان کا مطلب یہ ہے
کہ کسی کام کو کرنا، اس کام کو بنا سوار کے کرنا، اچھے طریقے کے ساتھ کرنا، ایسے اچھے طریقے کے ساتھ کرنا کہ وہ کرنے والا بھی اور جس کی خاطر کیا گیا ہے دونوں خوش ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک ایک آدمی آیا، صحابہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لمبی ایک حدیث ہے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا اور مسافر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، کپڑوں کے اوپر کوئی گرد، کوئی کسی قسم کی سلوٹ وغیرہ نہیں تھی، اور مدینے میں ایسے بھی کوئی نہیں تھا وہ جانتا اس کو کون ہے۔ آ کے اس نے چند سوال کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس نے پوچھا مل احسان، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے؟ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کا اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عبادت کے متعلق بتایا۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک ان لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندے، تو نے احسان کے متعلق پوچھا ہے تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تو اللہ کی عبادت کرے تو اس انہماک کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس تواضع اور عاجزی کے ساتھ کہ تم خود اپنے خالق و مالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میں اور آپ گھر کے اندر تعمیر کے لیے کسی مزدور کو لے کر کے آتے ہیں، کام کرنے کے لیے لے کر کے آتے ہیں۔ جب وہ مزدور کام کرتا ہے، اگر آپ مزدور کے سامنے ہیں اور مزدور بھی آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے کام کرنے کا انداز اور ہوگا، لیکن آپ کو اگر وہ مزدور دیکھ نہیں رہا تو اس کی کیفیت کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن اگر اس کو احساس ہو کہ کہیں میرا مالک یہ مجھے کام لینے والا کہیں چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا لیکن میں اس کو نظر آ رہا ہوں، تو پھر بھی اس کے کام کی کیفیت الگ ہوگی۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ، کہ بندے تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اپنے خالق و مالک کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اتنے انہماک کے ساتھ۔ آج ہماری نمازیں کیا ہیں؟ فارمیلٹی، اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ عبادت کی جو معنویت ہے ہم سے ختم ہو چکی ہے، چھن چکی ہے۔ کس وجہ سے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز احسان والی پائی نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تیرے اندر یہ اعلیٰ معیار نہیں پایا جا سکتا، کمزوری آ گئی ہے، چلے کم از کم اتنا تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ جس خالق اور مالک کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ میری پوری طرح نگرانی کیے ہوا ہے، میرے فوکس، میں اس کے فوکس پر ہوں، مجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ جب یہ کیفیت انسان کی ہوگی تو پھر بھی اس عبادت کے اندر انسان کو لطف آئے گا، انسان اس عبادت کے اندر وہ جو اس کی معنویت ہے کچھ نہ کچھ اس کو ضرور حاصل کر پائے گا۔ ایک تو احسان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی کام کرے، انسان عبادت کرے یا اس کے علاوہ کوئی نیکی کا کام کرے تو بنا سوار کے کرے، اچھے طریقے کے ساتھ کرے، مغرو نہ لائے۔ دوسرا احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو عربی کے اندر الا کے ساتھ آگے اس کا صلہ آتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کو کچھ نہ کچھ دینا۔ اچھا، یہ احسان، یہ بھی کمال کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کا ایک رشتہ دار ہی تھا، قارون جسے کہا جاتا ہے۔ وہ قارون، اللہ نے اس کو دولت دے دی اور دولت کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا، تو اب وہ اس نے کفر کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع ترک کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بزبان موسیٰ علیہ السلام سمجھایا، بنی اسرائیل کے ذریعے بھی اس کو سمجھایا۔ تو وہاں یہ موجود ہے کہ
لوگ کہنے لگے، وہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون احسن، تجھے بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، احسان کیا کرو۔ کیسے؟ کما احسن اللہ الیک، تیری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، احسان کر، ان پر انعامات کر، ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کر۔ کیسے؟ کما احسن اللہ الیک، کہ جیسے اللہ رب العزت نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں سمجھنے والی بات پتہ کیا ہے؟ ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے لگیں، تھوڑا سا ہمیں تکلیف آئے تو ہم بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تعاون اس شرط کے اوپر یا اس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں میرا کوئی نقصان نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اپنے کسی کی بھائی کے کام آنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کچھ نہ کچھ اپنا نقصان نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو تو وہ کسی کا تعاون ہی نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھی اسی طرح احسان کر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر احسان کیا۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں کہ نہیں جی؟ پتہ ہے کتنے احسان ہیں؟ احسان کا شمار کر سکتے ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ آپ اندازہ کریں، سب سے پہلا انسان کے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ نے اس کو عدم سے وجود بخشا۔ خالی وجود بخش کے چھوڑ نہیں دیا، وجود پتھروں کا بھی ہے، وجود مٹی کا بھی ہے، وجود درختوں کا بھی ہے، پتوں کا بھی ہے، اور اس وجود کے ساتھ اس کے بعد پھر اس کو کیا کیا؟ جاندار بنایا۔ اگر جاندار، یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کتنے جمادات موجود ہیں اس کائنات کے اندر؟ جانداری کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کو ایک عظیم احسان کیا کہ اس کو انسان بنایا۔ آپ دیکھیں، جاندار بہت ہیں، کیڑے مکوڑے، حیوان، درندے، پرندے، چرندے، سب جاندار ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر یہ انعام اور احسان کیا کہ اسے انسان بنایا۔ پھر خالی انسان بنانے کے بعد پھر اس کے احسان ختم نہیں ہوئے، بلکہ سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس کو صاحب ایمان بنایا۔ کتنے احسان ہیں! تو اب یہ بھائی بتاؤ کہ اللہ نے کسی معاوضے کے اندر احسان کیے ہیں؟ ہم نے اللہ کو کچھ دیا ہے؟ یہاں اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک، اے انسان تو بھی اپنے دوسرے بھائی کے اوپر اسی طرح احسان کر بغیر کسی معاوضہ کے۔ ہم تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ ہم جب بھی کسی کے اوپر احسان کریں گے، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں گے تو کسی نہ کسی لالچ کے اندر کریں گے، کسی معاوضے کی شکل کے اندر، یا کم از کم احسان جتلانے کے لیے ہم جو ہے نا وہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے بندے کو یہ کہا ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے فری کھاتے کے اندر تیرے اوپر کوئی بغیر کسی معاوضے کے احسان کی برکھا برسا دی ہے، تو بھی اپنے جیسے لوگوں کے اوپر اسی طرح احسان جو ہے نا وہ کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض۔ آپ اندازہ کریں، یہ اسلام کا سنہرا ایک اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی انسانوں کے ساتھ ہی احسان کرنے کا حکم نہیں دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء، لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہر چیز کے اوپر احسان کرنا لکھ دیا، فرض کر دیا۔ آج ہم کتنا احسان کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ ہم تو خواہش یہ ہے کہ میرے اوپر سارے کے سارے تم احسان کرتے جاؤ، میں کسی کے اوپر کسی قسم کا کچھ نہ کروں۔ اللہ نے احسان ہر چیز کے اوپر فرض کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، لوگوں اگر شرعی طور پر کسی کو قتل کرنے کی تمہاری ذمہ داری آ چکی ہے، تمہیں اس بات کا آرڈر مل چکا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کہ تم نے کسی کو قتل کرنا ہے، اس قتل کرتے وقت بھی تم نے اس کو اذیتیں دینا نہیں ہے، بلکہ احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو قتل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ہے
کہ آپ خالی انسانوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذبحتم، جب کوئی جانور تم ذبح کرنے لگو تو اس وقت بھی تم اس جانور کے ساتھ احسان کرو، فاحسنوا الذبح، ذبح کو اچھے طریقے سے کرے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا فَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، لوگوں جب بھی تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو سب سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لو، اور وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، پھر اپنے اس جانور کو اس کو جو ہے نا وہ ذبح کر کے جلدی آرام جو ہے نا وہ پہنچاؤ، اذیتیں کند چھری کے ساتھ ذبح کر کے اس کو اذیتوں کے اندر مبتلا نہ کرو۔ یہ اذیت دینا اور اپنے آپ کو کسی دوسرے مومن کو یا کسی دوسرے اپنے بھائی انسان کو اذیت دینا اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خوشی محسوس کرنا یا اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر کہنا بڑا اچھا کام ہے، مجھے بڑا لطف آ رہا ہے، تو یہ اصل کے اندر یہ احسان فراموشی ہے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم احسان کیا کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص صرف اس احسان کی وجہ سے، احسان بھی انسان کے ساتھ نہیں، ایک ایسے جانور کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے، جانور بھی ایسا کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر کسی نے گھر کے اندر کتا رکھا نا تو ہر روز اس کے نامہ اعمال سے ایک قیرات نیکیوں کا ختم کر دیا جاتا ہے۔ ابتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دے دیا، پھر اس کے بعد منع کر دیا، فرمایا یہ بھی ایک امت ہے، ہاں جو نقصان دے اس کو قتل کرو، یہ ایسا جانور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک شخص کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسی عورت جو فحشہ بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی، پیاس لگی اس کو کنویں کے اندر اتری، واپس نکلی، پانی پینے کے بعد دیکھا تو وہاں کتا جو ہے نا وہ زبان نکالے نمدار مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ میرے ساتھ بھی حالت ہوئی ہے، مجھے بھی پیاس لگی تھی، اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، موزے کے اندر پانی ڈالا اور پانی لا کر کے اس کتے کو پلا دیا۔ فشکر اللہ لہا سعیہا فغفر لہا، اللہ رب العزت نے اس کے اس احسان کی قدردانی فرمائی اور اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ میرے بھائیو کتنا بڑا اجر ہے، اس احسان کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ جنت کے اندر چلا گیا اس جانور کے ساتھ کہ جس کو حالانکہ پالنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص احسان نہیں کرتا بلکہ بدسلوکی کرتا ہے تو یہ بڑا خطرناک نتیجہ اس کا نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم سے پہلے لوگوں کے اندر ایک عورت سی، وہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی۔ کیا کیا اس نے؟ ربطتھا، اس بلی کے ساتھ بھی اس کو احسان کرنا چاہیے تھا نا، اس نے احسان نہیں کیا، اس کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اس کو کھلایا پلایا کچھ نہیں، بھوکو ہی رکھا، پھر اس کی رسی بھی اس نے نہیں کھولی کہ تأکل من خشاش الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا رزق جو ہے نا وہ حاصل کر لیتی، اپنی جان بچا لیتی۔ اسی حالت کے اندر وہ بدی ہوئی مر گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس بدسلوکی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر جو ہے نا رسید کر دیا۔ آج ہم تھوڑا سا اندازہ کریں کہ ہم انسانوں کے ساتھ کتنی بدسلوکی برتتے ہیں، انسانوں کے ساتھ، اپنے جیسے بھائیوں مسلمانوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ جس کو جس طرح قوت ملتی ہے وہ اسی طریقے کے مطابق اتنا ظلم جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دوسرا حکم کیا، ارشاد فرمایا احسان کرنے کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، حالانکہ اس احسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے۔ ایتاء ذی القربیٰ کا مطلب یہ ہے کہ قرابت دار رشتہ داروں کو اپنا کمایا ہوا مال
وہ کچھ نہ کچھ دے، وہ مال پیسے کی شکل کے اندر ہو، پھل کی شکل کے اندر ہو، تعاون کی شکل کے اندر، کسی صورت کے اندر بھی جو ہے نا وہ اپنے قرابت داروں کو ضرور دے۔ اب یہ اس احسان کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اس کو علیحدہ طور پر اللہ رب العزت نے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ رشتہ داروں کے اندر آپس میں پرخاش ہوتی ہے، آپس کے اندر ان کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے خار رکھتے ہیں، احسان کرے بھی تو پھر بھی اس کے احسان کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر علیحدہ طور پر کہا کہ ایتاء ذی القربیٰ۔ اچھا، پھر لطف کی بات یہ ہے قرابت دار کون ہے؟ یہ چاچے بابے تائے کے رشتہ دار ہم نے یہاں جن کو شریکہ بنا دیا۔ شریکہ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں دشمنی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں کی اولاد کے ساتھ، دوسرے چچے بابے تائے کے ساتھ سمجھتے ہیں نا 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 اس کو میں نے کچھ نہیں دینے، تو میرا پکا دشمن ہے، انا للہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کو جو ہے نا وہ تم دو۔ تو جب انسان قرابت داروں کو دے گا، یہ پتہ ہے کہ قرابت دار نے احسان مند نہیں ہونا، قرابت دار نے جدھر بیٹھنا ہے انہیں بدخوئی کرنی ہے، اس کے باوجود اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم تھوڑا سا حوصلہ کر کے ان کو دو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جب یہ تین چیزوں کے اوپر انسان عمل کر لے گا تو انسان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا، اپنی زندگی بھی اس کی بہترین بن جائے گی، اور لوگ بھی اس کی قدر اور عزت اور احترام اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ کریں گے۔ بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تین وہ باتیں کہ جس کے متعلق اگر وہ تین باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ باتیں وہ کون سی ہیں؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، پہلی بات اللہ رب العزت تمہیں فحشاء سے روکتے ہیں۔ فحشاء وہ برائی جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، حد سے تجاوز کرنے والی، ایسا بے حیائی کا کام، بدکاری، بدفعلی، قوم لوط والا عمل، حتیٰ کہ سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی کے اندر انتہا کی کنجوسی اس کو بھی فحشاء کہا گیا ہے۔ تو جو چیز حد سے بڑھ جاتی ہے غلط کاری کے اندر، گناہ کے اندر، اس کے لیے لفظ فحشاء بولا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فحشاء جو فحش گوئی ہے، فحش عمل ہے، وہ کسی صورت کے اندر جو ہے نا وہ تمہیں کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں رکاوٹ ڈال دی ہے، منع کر دیا ہے، اس کے قریب جو ہے نا وہ تم نے نہیں جانا۔ کیوں؟ اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر قتل و غارت کا نتیجہ جو ہے نا وہ آتا ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے تم نے قطعی طور پر پرہیز کرنی۔ دوسرا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا والمنکر، یہ منکر کس کو کہا جاتا ہے؟ منکر کہتے ہیں ہر وہ کام جو عقل جو ہے نا وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، شرع بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور سلیم العقل انسان اس سے نفرت کرتا ہو، اس کا انکار کرے۔ اس کے اندر چھوٹی موٹی جو برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے بیٹھا پیشاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اس جگہ پہ جا کے بغیر استنجا کے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سامنے لوگوں کے جو ہے نا وہ درمیان کے اندر بیٹھا تو وہیں تھوک دیا، کوئی ایسی یہ چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، یا ایسی چیزیں کہ جس کے متعلق شریعت نے قدغن لگا دی ہے کہ یہ کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہے، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہے، ہر قسم کی شرعن اور عقلاً جو قابل انکار چیزیں ہیں اس سے بچنے کا بھی اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو حکم دیا۔ ان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تیسری بات بغی بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو حد سے تجاوز کرنا۔ یہ حد سے جو تجاوز کرنا ہوتا ہے دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک،
ایک ایسی چیز کہ جو حرام اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول نے کر دیا ہے تو یہ اس کو حرام سمجھے بغیر حلال تصور کر کے استعمال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی حرج نہیں، مینوں کوئی پار نہیں، تو یہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ دوسری صورت اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ انسان حلال تو نہیں سمجھتا لیکن کوئی ایسی چیز جس کے متعلق کرنے کا حکم دیا ہے وہ کہتا ہے اس کو نہیں کرنا ڈٹائی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اب یہ نماز کو فرض جاننے کے باوجود کہتا ہے نہیں میں پڑھتا، تو یہ بغاوت ہے، بغاوت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص شراب کو حرام نہیں سمجھتا، اس کو سمجھتا ہے نہیں یہ مولویوں کے ڈگونسلے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا یہ بغاوت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ہمارے اندر دو چیزیں بڑی بغاوت کے زمرے کے اندر اس وقت سرایت کر چکی ہیں۔ نمبر ایک، وہ سود خواری، من حیث القوم ہم اس بغاوت کے اندر شامل ہیں، احساس ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں مسلمان اور مسلمان ہونے کے باوجود نظریہ یہ ہے کہ سود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا، تو اس سے بڑی بھائیوں کیا بغاوت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ڈٹائی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہ کی سنگینی کے متعلق فرمایا درہم و ربن، 1 روپیہ سود کا، 1 درم سود کا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے من 36 زنیہ، 36 بدکاریاں انسان کرے تو ان 36 بدکاریوں کی بنسبت یہ 1 روپیہ سود کا یہ زیادہ گناؤنا جرم ہے۔ بڑے لوگ زنا سے تو پرہیز کرتے ہیں لیکن سود سے پرہیز ہی کوئی نہیں۔ کس طرف اور کس ڈگر کے اوپر ہم جو ہے نا وہ جا رہے ہیں۔ دوسری ایک بغاوت کی علامت کیا ہے؟ بغی، سرکشی، وہ وراثت کے مال کے اندر۔ اللہ رب العزت نے وراثت کے مال کے متعلق واضح طور پر احکام جاری کر دیے، لیکن یہاں جس کے پاس جو وراثت وہ قبضے کے اندر آتی ہے اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے کمزور لوگوں کو بالکل دینے کے لیے تیار ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ پھر احساس ہی کوئی نہیں، جتنا مرضی سمجھاؤ، جو مرضی کرو، جس طرح مرضی کہو، بس مختلف انداز کے اندر۔ حالانکہ اتنا بڑا جرم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو بندہ اللہ کی ان حدوں کے اوپر عمل کرتا ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں اور دریا بہ رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، ان اللہ کی حدوں کو جو پامال کرتا ہے، اللہ ایسے بد نصیب آدمی کو ایسے جہنم کے اندر داخل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود احساس ہی کو نہیں، پڑھے لکھے بھی اسی حالت کے اندر، دیندار بھی اسی زمرے کے اندر ہے، بے دین بھی اسی زمرے کے اندر ہے، جاہل بھی، عالم بھی، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا شخص نہیں۔ یہ تو نظام کے اندر ہی پتہ نہیں کیا خرابی جو ہے نا وہ آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اس کے اندر 3 باتوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور 3 باتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ پھر آگے بڑے ہی پیار کے ساتھ فرماتے ہیں لوگوں یعظکم لعلکم تذکرون، وہ اللہ تمہارا خالق ہے، کبھی تم نے غور کیا اس کی ربوبیت کے حوالے سے؟ جب تم عدم کے اندر تھے، تھوڑا سا وجود تمہارا ابھی بخشا نہیں ہے اس نے، اور پھر اس نے کیا کیا؟ وہ رب ہے، معمولی سا قطرہ بدبودار، اس سے پھر آگے ایستا ایستا تیری تربیت کی جاتی رہی، اتنا جوان ہو گیا، اتنا سب کچھ ہو گیا، بڑھاپے کے اندر آ گیا۔ یہ تربیت کرنے والا تیرا رب
याइज़ुकुम, तुम्हें वाज़ो नसीहत करता है, बड़े प्यार के साथ तुम्हें समझाता है कि देखो मेरी बात मानना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसके बावजूद मैं तुम्हें जो है ना वो जन्नत की ऑफर भी कर रहा हूं, जहन्नम से डरा भी रहा हूं, तुम्हारे साथ मोहब्बत भी कर रहा हूं, प्यार भी कर रहा हूं। और बसा औकात वालिद जिस तरह गुस्से के साथ या मां थोड़ा सा गुस्से के साथ मुस्कुराहट के अंदर भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इस इंसान को, अपनी मखलूक को उसी गुस्से और मोहब्बत के दरमियान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम जो है ना वो नसीहत पकड़ो। तो नसीहत पकड़नी चाहिए। अल्लाह हमें और आप सबको और हर एक को जो है ना वो इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हाँ जी, सवाल जवाब अगर कोई चलो कर लो, ठीक है जी। सवाल जवाब किसी के ज़हन च कोई सवाल होए, ठीक है तो सवाल जड़ा ना कर ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। जी। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। कसदन ते नहीं ना तुसी ਖਿਲਾਰੀ ਗੱਡੀ जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਛੋੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। मतलब तुसी जानबूझ के तो नहीं ना कीता। हाँ जी, कसूर नहीं तुहाडा, इस पासे अल्लाह गफूर रहीम, कोई गल नहीं जी। वो तो बीबी ने जानबूझ के काम किया सी ना, ज्यादती की सो। जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो यह साबित है कि दो चीज़ां बुनियादी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा उक़ीमतिस सलातु फ़ला तक़ूमू हत्ता तरौनी। एक तो इकामत शुरू हो जाए, इमाम मुसल्ले की तरफ आना शुरू हो जाए नमाज वास्ते, या मुसल्ले उत्ते आ जाए तो फिर खलो सकता बंदा। हाली इमाम मुसल्ले उत्ते नहीं आया फिर भी नहीं खलो सकता, इमामत शुरू नहीं हुई, इकामत शुरू नहीं हुई तो फिर भी खलो नहीं सकता। ये दो चीज़ां ने आपने फरमाया, इज़ा उक़ीमतिस सलात, जो इकामत कह दी जाए तो फला तकूमू, तुसी खड़े ना होवो, हत्ता तरौनी, जिनी देर तक तुसी मैनू वेख ना लवो। सईदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नू इकामत कहते सन, उमूमी तौर पर मुअज़्ज़िन भी सन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लियाउंदे अपने हुजरे मुबारक विचों पर्दा अगे लगा हुंदा सी, चूं ही पर्दा सिरकता दूसरिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं सी लगदा, हज़रत बिलाल इकामत शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुसी खड़े ना हो जिन्नी तक तो तुसी मैनू वेख ना लवो। इमाम साहब तशरीफ ले आउन मुसल्ले वास्ते, ठीक है, या मुसल्ले ते होके खड़े हो गए, उधरों इकामत शुरू हो गई है। दो चीज़ां होन, हुण ये वे किस वक्त खड़े होना है, ठीक है, इकामत भी शुरू हो गई है, ये हुण इंसान ये अपने इस दे जिस्म के मुताबिक है। इमाम मालिक को इस मामले में सवाल होया तो उन्होंने फरमाया कि भारी जिस्म वाला थोड़ा जा हौली हौली उठता है, तो फुर्तीला छरीला वो जरा जल्दी उठ जाता है। बहरहाल भावें शुरू इकामत उठ जाए, भावें आखिर इकामत उठ जाए, वो जिमें भी वो कोई मसला को नहीं। ये मैं नहीं किधरे पढ़ी हदीस, चलो मैं नहीं किधरे पढ़ी। अच्छा हैं जी, हाँ, विरासत दी तकसीम दा सब तो बेहतरीन वक़्त जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतयन किया है, वो मुतयन ये किया कि सब तो पहले कफन दफन का निज़ाम किया जाएगा। मैयत नूं कफन दफन तो बाद उसका फौरी तौर पर कर्जा अदा किया जाएगा वो माल विचों। जिस वक्त वो कर्जा अदा किया जाए फिर वो वसीयत देखी जाएगी, वो तीसरे हिस्से के अंदर वसीयत है तो वो अदा कर दी जाएगी। उस तो फौरन बाद तकसीम कर दी जाए, फौरन बाद। जिन्ना लेट करने लेट का ही नतीजा है, उस वक़्त वफात हुई होंदी है।
سارے دے دل نرم ہوندے نے، ایک دوسرے دے اتے وہ خیر خواہی کرنے واسطے جذبات تیز ہوندے نے، ادو اگر کم کر لیا جائے تو ایک دوسرے دے اندر ایثار تے قربانی دا جذبہ موجود ہوندا ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ دا او حکم ہے اس وقت۔ تے جدوں انسان پھر وہ وفات دا وقت گزر چکا ہوندا ہے، دلاں دے اندر او غم تے او پریشانی ختم ہو چکی ہوندی ہے، مال دی محبت جڑی ہے پھر چوکھی گر کر جاندی ہے، پھر ایک دوسرے دے خلاف وہ ضد تے مخالفت شروع ہو جاندی ہے، تو وہ نتیجہ پھر ساڈے سامنے میں سارے دا جو کر رہے ہیں۔ بس جی چلو ایک اعلان کہندے نے پہ جامع مسجد سردار اہل حدیث لائن پار چند دا قلعہ گجرانوالا عظمت قرآن کانفرنس سے جدے اندر قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے ہوں گے جی۔ کیڑی تاریخ کیڑی جے 22 دسمبر سوموار والے دن، اینک کو نہیں تو پھر پڑھیا نہیں پہ جاندہ، 22 دسمبر سوموار والے دن قاری محمد حنیف ربانی صاحب مسجد سردار اہل حدیث لین پار چندہ قلعہ تشریف لے ہوں گے، ساتھی ضرور شامل ہویا جی۔ آئے جڑا ہے وہ لوڈ کروائی دیتے، اس لوڈ دے بدلے دے اندر پیسے سود خالص۔ سسٹم کیویں چلے گا؟ سود والے یہ تو کہندے سسٹم کیویں چلے گا؟ تسی اپنے کول پیسے رکھو، انہاں کولوں نہ لو۔ وہ پیکج دے اندر جڑی ہے نا، وہ پیکج نہیں، یہ ادھار جدوں تسی لیندے جو ادوں، ایڈوانس جڑا لیندے جو ادوں، وہ سود ہے یار۔ وہ ہن ساڈے ہاتھ بجے نے کی کریے، مطلب ہے کہ ہن تکا شاہی کرن تے کی ہے، ظلم کر دینے پہ جی۔ جی قسطاں دے اتے جڑا سودا وے، قسطاں دی بے جڑی ہے، اگر تے کٹ قیمت تے وے تے پھر تے درست ہے، تے جے نقد تے ادار دا فرق کردا ہے، نقد کٹ قیمت تے ادار ود قیمت تے پھر خالص سود ہے۔ دلیل دی کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے من باع بیعتین فی بیعت فلہ او کسہما او الربا۔ جیڑا بندہ ایک سودے دے وچ دو بیعاں کردا ہے، دو پا کردا ہے، ٹھیک ہے، تے او دے واسطے ہن کی جائز ہے؟ او کسہما جیڑا کٹ قیمت ہے، وگرنہ سود ہے، وگرنہ سود ہے۔ کچھ لوگ کہندے نے جی نہیں، اے مجہول ہون دی وجہ تو، تعین نہ کرن دی وجہ تو اے نجائز ہوئے گا۔ اگر کوئی بندہ تعین کر لوے تو پھر جائز ہے۔ مثلا ایک دکاندار کہندا بھئی ادھار ہے جڑی ہے نا 10 روپے، نقد جڑی 10 روپے دی ہے تے ادھار ہے 11 روپے دیا، تو ہن ایتھے جڑنو کہندا جی میں تے ادھار لینی ہے تے لہٰذا اے لے جی 11 روپے جڑنو اے جائز ہو جائے گا۔ جے وہ کہندا کہ نہیں ادھار 10 دی تے ادھار 11 دی تے نقد 10 دی تے ایویں ٹر پیندا اے غلط ہوئے گا۔ لیکن یہ بھی گل انہاں دی بندی کیوں نہیں؟ انہاں علماء کرام نو پوچھو جڑے کہندے نے کہ جائز ہے، انہاں نو آکھو جی ایک بندہ دے نہیں سکیا پیسے، ٹھیک ہے، تے ہن اے کہندا ہے بھائی اس مہینے تو مینوں کو نہیں دیتے، اگلے مہینے جڑے میرے 10 روپیے بندے سن میں تیرے کولوں 12 روپیے لینے نے، اے 10 روپیے تو اس مہینے دینے سن یا 11 روپیے تو اس مہینے دینے سن تے نہیں دیتے، تو ہن اے اگلے مہینے دے وچ تیرے کولوں کی لیا جائے گا؟ 12 روپیے لے جائے۔ اے مہینے تو بعد 12واں روپیہ وہ سود ہے کہ نہیں؟ وہ سارے مانتے ہیں، تے کد ہے؟ وہ وقت دا، تے پہلا بھی وہ وقت دے لے رہے، پہلا بھی تو وقت دے لے رہے نا۔ ہنے چیز لے لوے تے پیسے دے دے تے 10 روپیے، ہنے چیز لے لوے تے پیسے بعد چو دے گا مہینے بعد، تے وہ مہینہ وقت ہی سن، تو وقت دے لے سو چیز دا تے نہیں۔ اچھا کئی لوگ بڑی عجیب قسم دی مثال دیندے نے، ویکھو جی ایک تسی چلے جگہ تے ایک تسی اے سی دی بس تے بیٹھے جے، اے سی والی تے دوسرے تسی سادے بس دا کرایہ گھٹ ہے تے اے سی والی دا چوکھا ہے۔ بھائی اے سی والی دی خوبی ہے، وقت دا نہیں پیسے اتنے دے رہا ہے،
وقت دونوں کا اُنہ ہی لگنا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں کسی قسم کا۔ اس واسطے یہ سود ہے خالص۔ یار دسیا تو ہے تمہوں یہ ہوں آتا تو اسی طرح ہی ہے پیا پا ہوں سارے بس کو نہیں ہوتا۔ چلو ہاں جی ہاں جی جی سود دے زمرے میں ہی ہوتا پیا، ٹھیک ہے یہ میں سمجھایا تمہیں کو مومن مسلمان دے نال تے ادھار دے کے تو خیر خی کرنی ہے نا۔ وہ سارے لوگ کی کرتے سن، وہ یہ کرتے سن نہ پیسے دے کے یہ چیز دے کے جڑے نا وہ لیندے نے پے وہ دوسرے پیسے دے کے لیندے سن، گل ایک ہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔